بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں 23 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ غزوہ دومۃ الجندل 25 ربیع الاول سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا اور سخت گرمی، ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد جب صحابہ دومۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی قدرت، چونٹی کی دور اندیشی۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو دیکھو، قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی ہے۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون کرتی ہیں اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا اسٹاک جمع کر لیتی ہیں تاکہ اطمینان اور سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کریں اور باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چونٹی کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اور اگر رکوع سجدہ پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معاف کرانے کی تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی شریف۔ ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ بخاری شریف۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ مستدرک حاکم۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدا رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے تو وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ سورہ نبا آیت نمبر 38-39۔ طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ۔ پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے اور انجیر کا یہی حال ہے، لہٰذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔